8واں حصہ ہوتا ہے اس کو دقیقہ کہتے ہیں. لہذا ایک درجے میں 60 دقیقے ہوتے ہیں اور دقیقے کو انگلش میں کہتے ہیں منٹ. ٹھیک ہے, تو یوں ایک دقیقہ جو ہوتا ہے وہ اب 128 کلومیٹر کے لگ بھگ کو ہم اپنے ڈیوائڈ کریں تو یہ 1.83 کلومیٹر ہو جاتا ہے. 1.85 کلومیٹر ایک دقیقہ. پھر بعض اوقات ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم دقیقے کو بھی تقسیم کرتے ہیں, تو ایک دقیقہ جو ہے وہ 60 ثانیے کے برابر ہوتا ہے. ثانیے کو انگلش میں کہتے ہیں سیکنڈ. اب مثال کے طور پہ ہمیں جو ہے وہ کسی اوقات نماز نکالنے کے لیے کسی شہر کا عرض بلد طول بلد چاہیے, تو ہمیں کم سے کم درجے کے ساتھ دقیقہ چاہیے ہوگا, یعنی ڈگری اینڈ منٹ. اور اگر ڈیسیمل سسٹم ہو, جیسے کہ میپ وغیرہ میں بعض اوقات ڈیسیمل کی شکل میں آ رہا ہوتا ہے, تو پھر ہمیں پوائنٹ کے بعد 2 ڈگری چاہیے. جیسے کراچی فیضان مدینہ کا 24.89 ڈگری نارتھ ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر میں نے پوائنٹ کے بعد 2 ڈیجٹ لیے, تو لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ عرض بلد طول بلد میں اگر ڈیسیمل سسٹم ہے یعنی اعشاری نظام کے تحت ہے تو ہم کم سے کم 2 حصے ناظرین کرام لیں گے, اور اگر درجہ دقیقہ میں ہے تو ہم کم سے کم درجہ و دقیقہ لیں گے. لیکن ہمیں کسی خاص عمارت کے اوقات نکالنے ہوں, جیسے ہم چاہتے ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ہم اوقات نکالیں, تو پھر ہمیں درجہ دقیقہ کے ساتھ ثانیہ بھی لینا پڑے گا, یعنی ہمیں ڈیسیمل کو بڑھانا پڑے گا. اور ڈیسیمل میں اگر ہم یوز کریں گے تو ہم اس کے 4 حصے لیں گے, اور دوسری صورت میں ہم کم سے کم درجہ دقیقہ اور ثانیہ لیں گے. جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا کہ عرض بلد ہو یا طول بلد ہو, ہم اس کو درجہ دقیقہ میں ناپتے ہیں, اور درجے کا 60واں حصہ دقیقہ کہلاتا ہے اور دقیقے کا 60واں حصہ ثانیہ کہلاتا ہے. مزید اور بھی تقسیم حیت میں کی جاتی ہے, اور ثانیے کا 60واں حصہ رابعہ, اور رابعہ کا ثانیے کا 60واں حصہ ثالثہ, اور ثالثہ کا 60واں حصہ رابعہ کہلاتا ہے علی ھذا القیاس. لیکن اب عموماً جو حیت والے استعمال کرتے ہیں وہ ڈگری, منٹ اور سیکنڈ کے بعد پھر وہ تھرڈ کی طرف یعنی ثالثہ کی طرف نہیں جاتے, بلکہ وہ ثانیہ کو اعشاری نظام کے تحت درج کر دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے اب گلوب کی طرف یہی باتیں جو ہم نے سنی اور سیکھی, اس کو ہم گلوب کی مدد سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے ناظرین کرام, یہ ہوا بھرنے والا گلوب ہے دنیا کا نا, اور یہ دنیا کی اصل حیت میں اس کو بنانے کی کوشش کی گئی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے اوپر کی جانب یہ جو ہوا بھرنے والی جو نوب ہے, اس کی چٹکی ہے, تو یہ قطب شمالی ہے. کیا ہے؟ قطب شمالی. اور بالکل اس کے اپوزٹ دیکھیں, مخالف, یہ دیکھیں یہ قطب جنوبی ہے. اور یہی وہ 2 مقامات ہیں ابھی جہاں میرے ہاتھ ہیں کہ یہیں پر آپ دیکھیں یہ گیند جو ہے تھوڑی سی دبی ہوئی ہے, تھوڑی سی چپٹی ہے. دونوں کے بالکل درمیان میں ایک لکیر یہاں پر آپ کو گلوب میں نظر آئے گی, اسے کہتے ہیں خط استوا, ایکویٹر. اس نے دنیا کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا. دیکھیے یہ جو خط استوا ہے, توجہ دیجیے گا میری انگلی کی جانب, یہ دیکھیں یہ خط استوا, اس نے دنیا کو 2 برابر حصوں میں کاٹ دیا. ایک یہ حصہ حاصل ہوا, اسے کہتے ہیں نصف کرۂ شمالی, یہ شمالی دنیا جس میں پاکستان بھی ہے, اور یہ کہلاتا ہے
نصف کرۂ جنوبی یعنی جنوبی دنیا جس میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ وغیرہ موجود ہیں. تو یہ ایکویٹر جو ہے یہ خط استوا یہ 0 درجہ عرض بلد ہے. اس کے بعد دیکھیں اس کے متوازی جو ہے یہ لائنیں ڈلی ہوئی ہیں 10 درجے پر. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ خط استوا ہے. اس کے بعد یہ 10 درجے پر لائنیں ڈالی گئی ہیں، دائرے بنائے گئے ہیں اس کے محاذی خط استوا کے. تو پہلے جو لائن ہے یہ 10 درجہ شمالی، یہ دیکھیں یہ 10 درجہ شمالی، اس کے بعد 20 درجہ شمالی، 30 درجہ شمالی، اس طرح کرتے کرتے جب آپ یہاں پہنچیں گے تو یہ 90 درجے شمالی. ٹھیک ہے، بالکل یہی کیفیت یہاں ہوگی خط استوا سے جانب جنوب کے. یہ خط استوا ہے تو اس کے بعد یہ پہلی لکیر 10 درجہ جنوبی، پھر 20 درجہ جنوبی، 30 درجہ جنوبی، اس طرح کرتے کرتے یہ یہاں پہ آ کے 90 درجے جنوبی. ٹھیک ہے، تو یہ عرض بلد کے دائرے ہو گئے جن سے ہم عرض بلد کو ناپتے ہیں. ٹھیک ہے، اب طول بلد. تو یہ دیکھیے بر اعظم یورپ میں یہ پنک کلر کا یونائٹڈ کنگڈم ہے، UK برطانیہ. یہ یونائٹڈ کنگڈم میں لنڈن شہر ہے اور لنڈن شہر میں ایک علاقہ ہے گرین وچ. تو گرین وچ جو ہے یہ مبدأ طول ہے. دیکھیں یہاں سے یہ خط چل کے آ رہا ہے، یہ خط جو ہے وہ طول بلد کا مبدأ ہے. ٹھیک ہے، یعنی گرین وچ پہ شمالن جنوباً جو دائرہ بن رہا ہے یہ اپنے طول بلد کا مبدأ ہے. اسے 0 درجہ طول کہتے ہیں. آ رہا ہے اس نے؟ ٹھیک ہے، 0 درجہ طول کہتے ہیں. اب اس کے جانب مشرق جو درجات ہیں ناظرین کرام یہ درجات شرقیہ کہلاتے ہیں، اور یہ 0 سے لے کے بالکل اس کے پیچھے پہنچ کر 180 درجہ شرقی پہنچیں گے. اور جو درجات جانب مغرب ہیں یہ درجات غربیہ کہلاتے ہیں اور ویسٹرن ورڈ، اور یہ بھی 0 سے لے کر 180 درجہ غربی تک ہوتے ہیں. یاد رکھیے ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب تک کسی مقام کا عرض بلد طول بلد نہ معلوم ہو تو وہاں کے اوقات نماز و سحر و افطار نکالنا ناممکن ہے. اور اس کا حصول اب بہت زیادہ آسان ہے جو میں آپ کو عرض کر چکا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. مزید آسانی کے لیے ایسے سمجھ لیجئے کہ قطبین کے بیچوں بیچ جو سب سے بڑا دائرہ ہے یہ خط استوا ہے. ٹھیک ہے، اور خط استوا کی جو محاذی دائرے بن رہے ہیں اس سے چھوٹے ہوتے چلے آتے ہیں یہ عرض بلد کے دائرے ہیں. اور جو دائرے خربوزے کی پھانک کی طرح بنتے ہیں، یہ لائنیں جو خربوزے کی پھانک کی طرح ہوتی ہیں تو یہ طول بلد کی لائنیں ہوتی ہیں. جیسے دیکھیے ابھی جو میں نے تصویر بنائی تھی بورڈ کے اوپر کچھ دیر پہلے، تو اس کے اندر بھی جو طول بلد کی لائنیں تھیں وہ خط استوا پہ چوڑی ہوتی ہیں اور بعد میں وہ کلوز ہوتے ہوئے اس کا اینڈ ہوتا ہے ایک پوائنٹ پہ جو ہے وہ قطب شمالی و قطب جنوبی پر. ٹھیک ہے، تو یہ عرض بلد طول بلد کے بارے میں ہم نے سنا. اب اس کے بعد ہے سمت الراس. کتاب کا صفحہ نمبر 6 اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں. رہنمائی توقید حصہ اول. سمت الراس یعنی زینت. بہت آسان ہے ناظرین کرام. دیکھیے ہم دنیا میں جہاں بھی کھڑے ہیں تو ایک خط مستقیم جو ہے ہمارے سر کے بیچوں بیچ نکل کر سیدھا آسمانوں میں چلا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں سمت الراس، زینت. ٹھیک ہے، سورج جب سمت الراس پر ہوتا ہے تو وہ بعد سمتی جو ہے وہ 0 ہوتا ہے. اچھا، یعنی زینت ڈسٹینس. لازم بات ہے کہ اب اس کا زینت پر وہ موجود ہے، زینت سے اس کا کچھ ڈسٹینس ہے ہی نہیں. جب ڈسٹینس کچھ بھی نہیں تو وہ 0 ہو گیا. تو بہرحال یہ ہمارا سمت الراس ہے. ٹھیک ہے، سمت الراس سے سورج جتنے درجے جھکا ہوا ہوگا اتنا ہی بعد سمتی کہلائے گا. مثال کے طور پہ میں کراچی میں کھڑا ہوا ہوں اور سورج میرے سر پر نہیں ہے بلکہ